بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام آج کا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان کا بہت عرصے سے ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا اور اب تک بھی ہم اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی ٹریڈ کا مسئلہ ہے. پاکستان کے وزرائے خارجہ یا پاکستان کے دوسرے وزیر جب بھی پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہمارے آخری جو وزیر خارجہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا، یعنی ہنا ربانی خر صاحبہ سے جو پہلے تھے، انہوں نے ہلری کلنٹن صاحبہ کو ایک لائیو تقریر میں یہ کہا کہ ہمیں ایڈ نہیں، ہمیں ٹریڈ چاہیے. یعنی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان اور پاکستان کی ٹریڈ کی. اس پروگرام کا مقصد تھوڑی دیر میں جیسے جیسے آپ پروگرام دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے پاس 3 مہمانوں کے ساتھ ایک ڈسٹنگوش پینل یہاں پہ موجود ہے. آج ہم بات کریں گے پنڈی ایگزیبیشن کی جو مینچسٹر میں ہونے جا رہا ہے 4 جولائی کو، وچ از ٹمارو. یعنی کل سے یہ ایگزیبیشن سٹارٹ ہوگا 4 دنوں کے لیے. 8 کو یہ ختم ہو جائے گا منڈے کو. اس ایگزیبیشن میں کیا کیا ہوگا، کتنی کمپنیز کو پاکستان سے لایا گیا ہے، ان کو کس کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، کون کون سی وہ گڈز ہوں گی جو یہاں پہ وہ دکھائیں گے، مارکیٹ میں دکھائیں گے، اور پاکستان کا ایک اچھا چہرہ اور پاکستان کا ایک جو حقیقی چہرہ ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی. میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ہمارے ہردل عزیز. آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور کمیونٹی میں جو ان کی خدمات ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایکس لارڈ میں رہے ہیں مانچسٹر کے جناب افضل خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان پنڈی چیمبرز آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ ہیں جناب منظر خورشید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. منظر خورشید صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب اب یہ دیکھیں پھر وہی آپ کے نام والا جو ہے نا مسئلہ آ گیا، عامر تہیم صاحب. یہاں پہ کمرشل اٹیچی ہیں پاکستان ہائی کمیشن میں مانچسٹر میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کی اجازت سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا افضل خان صاحب سے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ جو ایونٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ذرا کم ایونٹس ہوتے ہیں باقی ملکوں کی نسبت. یعنی انڈیا کو دیکھ لیں یا باقی ملکوں کو دیکھ لیں تو وہ سال میں سینکڑوں کے حساب سے ان ممالک میں ایونٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے. پاکستان سے اس طرح کے ایونٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مانچسٹر ہے یہ برطانیہ کے نقطہ نظر سے ایک میجر سٹی ہے، سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کمرشل سٹی ہے. اور اس کی صرف برطانیہ کا نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ جو پورا EU ہے، یورپین یونین، اس کے 500 ملین ورلڈ کی بگیسٹ اکانومی کی ایکسیس ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی یہ تجارتی جو چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ مانچسٹر کے ساتھ منسلک کی جائیں. اور یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانی وہ بھی بااثر رسوخ ہے، بہت اکنامکلی بھی اور پولیٹیکل بھی. اچھا، آپ ماضی میں آپ پاکستان جاتے رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی وہاں انڈسٹریز میں ٹاول سے لے کر ٹوتھ پیسٹ سے لے کر دنیا کی ہر چیز ہے جو وہاں پہ تیار ہوتی ہے. لیکن بہت ساری ایسی اچھی چیزیں ہیں، یعنی پاکستان کا چاول پوری دنیا میں مشہور ہے، ہماری گندم ہے اور بہت ساری وہاں پہ اس طرح کی گڈز ہیں، لیدر ہے پاکستان کا ٹیکسٹائل میں. لیکن انفارچونیٹلی آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ جب وہ بیرونی دنیا میں آتی ہیں، باہر کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان کا میڈ چینج ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کاوش جو ہے یہ کی ہے پاکستان ہائی کمیشن نے، جو اس طرح کی کاوش کی ہے، یہ جو ایگزیبیشن کو یہ سارا وہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی کاوش ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں وہ تھوڑا سا اس پہ میڈ ان پاکستان والا جو فخر ہے وہ ذرا اس میں اچھا ہو جائے گا. ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ غور کرنا چاہیے. جو دنیا ہے یہ آج کل گلوبل ولیج بن رہی ہے، تو اس گلوبل ولیج میں ایک گلوبل ریس چل رہی ہے. اس ریس میں ہمیں پاکستان کے نقطہ نظر سے اس میں کمپیٹ کرنا ہے، بلکہ کمپیٹ ہی نہیں ہمیں ون بھی کرنا ہے. تو اس نقطہ نظر سے ہمیں وہ معیار جو ہے، وہ کوالٹیز جو ہے، جو سروس ہے، یہ ساری چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور اس پہ کمپیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم پاکستان کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ ہم اس پہ جتنا زیادہ توجہ دیں، جو ورلڈ اکانومی ہے اس پہ ہمارے لیے بہتر ہے. اچھا، منظر خورشید صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. مانچسٹر آپ آئے ہیں. اکثر ہم نے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اچھی چیزیں تو امپورٹ میں یہ گھر پہ رکھ لیتے ہیں، ایکسپورٹ والا جو مال ہے وہ اس میں کوالٹی پہ یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو یہ کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، بیسیکلی دیکھیے یہ پرسیپشن ہے. آف کورس اٹ از اے ویری انڈرسٹوڈ فیکٹ کہ اگر آپ صحیح چیز ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کا بائر جو ہے وہ آپ سے دوبارہ نہیں لے گا. تو دس از دی آئیڈیا
کہ وی ہیو ٹو شو کیس آر پروڈکٹس. ہمارے پاس بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور سب سے اچھی بات ہے بڑی کمپیٹیٹیو پرائس پہ ہیں. انفارچونیٹلی ہم اپنے حالات یا اپنی لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے ان کو پراپرلی مارکیٹ یا شو کیس نہیں کر سکے. سو دس میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن از اے اسٹیپ ان دس ڈائریکشن. اینڈ دی ہسٹری بیہائنڈ دس ایگزیبیشن از کہ ہم آلریڈی 10-12 ایگزیبیشنز ود ان دا ریجن وچ از واٹ وی کال دا سارک ریجن ہم کر چکے ہوئے ہیں. ہیونگ ہیرلڈ آن دی سکسیس آف دیز ایگزیبیشنز ناؤ ہم نے وینچر کیا ہے انٹو یورپ. Of course, it's a challenge for us. It is a different market from what we are used to. The people are very quality conscious and ہمیں ان کی معیار کی چیز یہاں دینی پڑے گی. So this is the first step, inshallah, with the success of this coming into, I'm very sure it will be a successful event. ہم وینچر کریں گے into other cities of the UK as well as into Europe. And I am very glad that we have support from Ministry of Commerce, the Trade Development Authority of Pakistan, and of course our Consul General in Manchester. کیونکہ یہ ایک ایسا سچویشن تھی کیونکہ ہم کئی چیزوں سے خود واقف نہیں تھے. انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے کئی ایگزیبیٹرز جو ہیں ان کی ویزا ڈیلیز کی وجہ سے وہ اپنا پراپر کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے, لیکن کچھ لوگ جو کہ جسے ہم ایس ایم ایز یا کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں ان کی ڈیلیز آئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے لیسن سیکھا ہے اس ایگزیبیشن سے, ان ایئرز ٹو کم دیز ول بی ہینڈلڈ. اینڈ آئی ایم ویری شیور دیٹ future exhibitions, if we are given the support from your great city, it will be a permanent feature in years to come. اچھا, سارک کنٹریز میں آپ لوگ پہلے یہ کرتے رہے ہیں ایگزیبیشنز وغیرہ, یورپ میں اس نوعیت کا یہ پہلا ایگزیبیشن ہے. جی ہاں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو پاکستانی گڈز ہیں وہ ہیں, یعنی ہمارا جو کپڑے کا, اگر آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو گرمیوں میں بھی جو لون کا ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈسٹری کو سنبھال کے ابھی تک اس نے رکھا ہوا ہے. جس طرح سے برے حالات اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے چل رہے ہیں, بجلی کے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, تو یعنی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیبیشن کرنے کے بعد جو آپ کو آرڈرز ملیں گے, جو اچھی فیڈ بیک ملے گی, آپ اس کو ساتھ لے کر چل سکیں گے اور آپ کسٹمرز کا جو معیار ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی ویری ٹرو. یہ سوال صبح بھی کیا گیا تھا کہ جی اگر فرض کریں آپ کو ایک والیومیٹرک آرڈرز مل جاتے ہیں, از دی ایکسپورٹر کیپیبل آف فلفلنگ دوز آرڈرز؟ تو میرا جواب یہی تھا کہ جی ٹھیک ہے, ہمارے پاس ابھی پرابلمس ہیں بٹ اسٹل وی آر ایکسپورٹنگ. ہماری ایکسپورٹس گریجولی گرو کر رہی ہیں, ہماری ٹیکسٹائل گرو کر رہی ہے, اینڈ پیپل آر اویئر دیٹ وی ہیو ٹو سروائیو. ہم نے جب تک انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹیپ نہ کیا, ہماری اپنی مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, وی ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دس مارکیٹ. اور میں آپ کو اسی توسط سے بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے, وہ پریشس اسٹونز اینڈ جیولری ہے. ناؤ پاکستان ہیز دا 5th لارجسٹ ریزروز آف پریشس اسٹون ان دا ورلڈ. دنیا کا بہترین ایمرلڈ, یعنی آج یہ مجھ پہ بھی اس بات کا انکشاف ہے, یعنی ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں کہ جناب وہ ایران سے کوئی منگوا لیں یا سعودی. اگر آپ افغانستان جو کہ لینڈ لاک ہے اس کو کمبائن کر دیں تو وی بیکم دا 3rd لارجسٹ ریزروائر آف پریشس اسٹون. ایمرلڈ دنیا کا بہترین پاکستان میں ہے. ناؤ ہم یہ را میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, انڈیا, چائنا, وہ اس کی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو میک آور ایکسپورٹرز اویئر, ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں. اگر ہم صحیح اس کی لیپیٹری, کٹنگ, پالشنگ کر سکیں تو ہماری ایکسپورٹس کین گرو ٹرمینڈسلی. یہ چیزیں ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل. اس ایگزیبیشن کو یہاں تک پہنچانے میں پاکستان کونسلیٹ کا کیا رول تھا, اس پہ میں بات کروں گا. عامر صاحب سے ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں گورو آپ کے مہمانوں کو سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. جی واسف صاحب, میں بھائی صاحب سے پوچھوں گا کہ انویسٹر تب ہی ادھر منہ کرے گا جب تک اسے اپنے مال کی حفاظت کی تحفظ نہ دلایا جائے. جب فارن کنٹری سے کسی نے وہاں پہ فیکٹری بنانی ہے یا کسی نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے, تو جب اس کو پتہ ہے مجھے وہاں پر تو دھمکیاں ملیں گی اور اغوا برائے توان کر لیا جائے گا, میرے مال کو غبن کر لیا جائے گا, یا مجھے پراپر بجلی نہیں دی گی باوجود پیسے دینے کے, اور وہ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں وہاں پہ, وہ کامیاب ہیں کنڈے والے اور پیسہ لگانے والا پھنس جائے گا اپنا پیسہ بھی. اچھا احمد صاحب, صحیح, بہت شکریہ آپ کی کال کا. بالکل ٹھیک ہے, میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ یہ کہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ میچورٹی کی اس حد تک ابھی تک نہیں پہنچا ہے. یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ آج سے 8 ماہ پہلے, اور میں یہ 2 دفعہ پہلے بھی یہ آن ایئر بات کر چکا ہوں, آج سے 8 ماہ پہلے
پنڈی میں صبح 7:30 بجے کے قریب 21 دھماکوں کی آواز سنی جاتی ہے. پاکستان کے تمام بڑے نشریاتی ادارے کہتے ہیں کہ جناب 21 دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے. 9:30 بجے یہ خبر بریک ہوتی ہے کہ ترک وزیر اعظم پاکستان لینڈ ہوئے ہیں تو ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ دھماکے میں اور وزیر اعظم کی سلامی میں بہت فرق ہے. آپ ان کا یہاں سے اندازہ لگا لیں ان کی سیریسنس کا کہ 45 سے زیادہ کمپنیز, بہت بڑی بڑی کمپنیز پاکستان سے یہاں پر آئی ہیں, یعنی 70 کے قریب کمپنیز نے آنا تھا. کچھ ویزا کی وجوہات ہوئیں, کچھ یعنی ڈیلے ہوا, کچھ کمپنیز ان کو جوائن کریں گی ہوپ فلی کل یا پرسوں میں. تو یہ لوگ جو پاکستان سے آئے ہیں یہ کوئی میرے خیال میں میں کوئی مہذب ورڈ یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ اپنا وہاں سے ٹکٹ خرچہ کر کے اتنی وہ ساری اپنی وہ چیزیں لے کے آئے ہیں. یہ بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے, آپ کا سوال جینون ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی جو ہے بات کریں. عامر صاحب, یہ جو ایگزیبیشن ہو رہا ہے, یہ پاکستان سے جو ایگزیبیٹرز آئے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے؟ راجہ صاحب, جیسے کہ آپ کو منظر خورشید صاحب نے بھی بتایا کہ یہ تمام تر لوگوں کے پرسنل ایفرٹس ہیں جو ٹریڈ کمیونٹی سے ہیں, اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جس میں ہم بہت زیادہ ایکسل کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرز ان دا ورلڈ. تو ہمارے پاس ٹاپ کلاس ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹرز ہیں, ہمارے پاس لیدر کے ٹاپ کلاس ایکسپورٹرز ہیں, ہمارے پاس فیشن ایکسیسریز کے ٹاپ کلاس ایکسپورٹرز ہیں. ان کی پروڈکٹس, پہلے تو میں کہوں گا ان کے پروڈکٹس خود ان کی مارکیٹ ویلیو ہیں جس کی وجہ سے, اور ان کی اپنی ٹریڈ پرفارمنس ان کی مارکیٹ ویلیو ہے جس کی وجہ سے یورپ کی مارکیٹ میں ان کو تمام تر ریسٹرکشنز اور چیکس کے باوجود ایکسیس مل جاتی ہے. اس کے بعد ان ایڈیشن ٹو دیٹ, مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی میرٹ ہے. ان کی میرٹ کے ساتھ ساتھ ہم ایز اے گورنمنٹس ریپرزنٹیٹیو جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ان کو ہر طرح سے گورنمنٹ کے بیہاف پہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, لوکل لاز کے مطابق, لوکل انفارمیشن کے مطابق, لوکل نیٹ ورکنگ کے مطابق. ہم نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا یہاں پہ پوری پبلسٹی کرنے میں, ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں, اس کے لیے اسپیس ارینج کرنے میں, اس کے لیے پراپر نیٹ ورکنگ کرنے میں. یعنی اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا کہ پنڈی چیمبر آف کامرس کا کوئی بندہ یہاں سے آج سے 2 ماہ پہلے آیا اور اس نے سارا کچھ یہ کیا ہے اور پھر جا کے ان کے ویزے اسپانسر کیے ہیں, یا یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان ہائی کمیشن نے کیا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف اکیلے بیٹھ کے کیا ہے یا پنڈی چیمبر نے اکیلے بیٹھ کے. اٹ واز اے جوائنٹ ایفرٹ. وہ اپنا پورا پلان لے کے آئے اور اس پلان کو آبویسلی وہ پاکستان میں تھے اور ہم یہاں تھے, تو ان کو ایگزیکیوٹ کرانے میں ہماری پوری طرح ان کے تمام تر ہیلپ ان کے ساتھ تھی. صحیح. لوکل کمیونٹی کی اگر افضل خان صاحب بات کریں تو اس ایگزیبیشن میں اس طرح کیا چیز ہے کہ لوکل کمیونٹیز کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور جانا چاہیے وہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں پہلے تو ان کو آنا چاہیے, آئیں گے دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کلیئرلی. وہ جیسے دونوں بھائیوں نے بات کی ہے کہ 45 کمپنیز نے یہاں وہاں سے اتنی دور سے یہاں پہ آئے ہیں, اور ہمیں اس چیز میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے, جو پاکستان کی کمیونٹی وہاں سے ہے, دس نو ڈاؤٹ. تو ہمیں وہاں پہ جا کے ہمارا پہلا کام تو یہ ہے ہم ان کو سپورٹ کریں, اور ہم جب یہاں پہ آباد ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, تو پاکستان کا اتنی چیزیں لے کے اگر آئے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ہمیں وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا, یہ ہمارے پاس آ گئی ہیں چیزیں. تو میری تو اپیل یہ ہوگی آپ کے ویوز کے ساتھ کہ دیکھیں یہ 4-5 دن یہاں پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت پیاری جگہ پہ ہے یہ برٹش مسلم ہیریٹیج جو ہے, یہ ایک ہیریٹیج بلڈنگ ہے, گریڈ 2 اسٹار لسٹڈ بلڈنگ ہے, 8 ایکڑ میں ہے, بہت اچھا بیوٹیفل گارڈن بھی ہے. بلڈنگ کو بھی آ کے دیکھیں, اس کو ساتھ یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی آ کے دیکھیں, ان کی مدد کریں. اچھا, یہ جو گڈز آئی ہیں یعنی اس میں جس طرح مجھے عامر صاحب پہلے بریف کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ لیڈیز کے لیے بھی اس میں ہے, بچوں کے لیے بھی ہے, اس میں جینٹس کے لیے بھی ہے, کنسٹرکشن کا بھی اس میں مٹیریل ہے, اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں. تو جو لوکل مارکیٹ ہے یعنی یہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی اس میں ہوں گی کہ جو پہلے اس سے نہیں آئی ہیں. یہ سوال میں خورشید صاحب سے بھی کروں گا کہ جو پہلی دفعہ آ رہی ہیں جو لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کریں گی. میری تو توقع یہی ہے, میں بھی کل انشاءاللہ وہاں پہ جاؤں گا جب یہ 11 o'clock ہوگی لانچ.
देखेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस चीज़ पे कि वहाँ ऐसी चीज़ें होंगी जो अट्रैक्टिव चीज़ें भी होंगी। जब मैंने भी कोई वाइफ को गिफ्ट देना है, कोई अच्छी सी ज्वेलरी होगी तो जी मैं भी देखूँगा। तो दूसरों से भी यही अपील है। आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली दैट गुड क्वालिटी मटेरियल देयर which will appeal to the heart of our customers here. और वीकेंड भी आ रहा है और टाइम भी बड़ा अच्छा है, वैसे भी मैनचेस्टर का मौसम बड़ा प्यारा है, तो यानी 45 कंपनीज़ के जब स्टॉल वहाँ पे होंगे तो फिर ये बिल्कुल ये उनको पता चल जाएगा। मंजर खुर्शीद साहब, पाकिस्तान में जिस तरह आर्ट की आप बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने खुदादाद तोहफे दिए हैं, तो अक्सर हमारा इत्तेफाक होता है पाकिस्तान जाने का, तो मरी में ना एक वो आर्ट है उनके पास, हर जगह पे होगी लेकिन मरी में देखा है चावल के दाने के ऊपर जब वो लिखते हैं, यानी इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर कितनी खूबसूरती से वो करते हैं। और एम्ब्रॉयडरी के भी कोई स्टॉल्स वगैरह होंगे आपके वहाँ पर? जी इसमें हैं। बेसिकली मैं आपसे ये शेयर करूँ कि पाकिस्तान की लॉन बड़ी मशहूर लॉन है, बिल्कुल, और इंडिया कितनी बड़ी मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की लॉन की वहाँ जितनी खपत थी, वी कांट इवन इमेजिन, बिकॉज वी बीन टू इंडिया, हमने वहाँ एग्जीबिशन की है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि हम जो एग्जीबिटर जो है 4 दिन की एग्जीबिशन के लिए गए थे, सेकंड डे दे वर विदाउट एनीथिंग टू सेल। तो मतलब आप मेड इन पाकिस्तान करके सेल कर रहे थे वहाँ? जी हाँ, इट इज़ यही है। हमने जहाँ भी कही है इसको, हमने ये हमारा ब्रांड है मेड इन पाकिस्तान। दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अस एंड इट इज़ गिविंग अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि सिंगल कंट्री है, सिंगल कंट्री यूके में आके करना और विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज द पैरिटी ऑफ द पाउंड एंड द रुपी इज़ सो ग्रेट नाउ दैट हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट करना पड़ा है। बट स्टिल इट इज़ नॉट ओनली कमर्शियल, वी वांट टू शो आवर फेस, आवर सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। हम भी पूरी दुनिया की तरह बिज़नेस करते हैं, हमारे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स वैसे ही हैं जैसे दुनिया में होते हैं। जो नेगेटिव परसेप्शन है जिसमें कहा यस, इसमें हमारे कुछ चैनल्स की मैच्योरिटी भी है, बिकॉज दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन दी कमर्शियल एस्पेक्ट, जिसकी वजह से वो हर छोटी सी खबर को इतना ड्रामेटाइज कर देते हैं कि वो तकलीफ दे होती है। बट द गुड थिंग इज़ दैट वी हैव सो मैनी चैनल्स, नाउ द मैच्योरिटी विल ऑटोमेटिकली कम, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दे विल स्टार्ट रिपोर्टिंग द पॉजिटिविटीज ऑफ पाकिस्तान। यानी इससे अच्छा टाइम पाकिस्तान की ट्रेड के लिए कब आ सकता है कि जब बरतानिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में खड़े हुए ये तकरीर करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमारे दिल भी उसी तरह धड़कते हैं जिस तरह आप लोगों के धड़कते हैं, और पाकिस्तान का दुश्मन बरतानिया के दुश्मन है, पाकिस्तान का दोस्त। फिर वो ट्रेड को बढ़ाते हैं, 2.1 बिलियन से वो उसको 3 बिलियन तक वो लेके जाते हैं। तो आप समझते हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, यानी अगर हम बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात देखें, जनरली पाकिस्तान के हालात का अगर हम मुआवजा करें तो देयर आर पॉकेट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। देयर इज प्रॉब्लम इन पेशावर। Karachi is not basically terrorist specific problem. Karachi is such a big city. It has a law and order situation. तो अगर हम देखें where we live in Islamabad, Lahore, things have improved a lot. Alhamdulillah, we are very happy कि जी उधर वो वाली situation नहीं है जो आज से 4-5 साल पहले थी. Things have started improving, but ये इतना complex issue है कि we can't expect miracles. But I can assure you that things have started improving. And the energy crisis, yes, it is the priority of the government. They've started working on it. They are also understand कि अब अगर इसको हमने rectify ना किया और industry will just wrap up. तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस पे काम शुरू किया है। Let's hope for best. एक कॉलर उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम सर। मेरा नाम नासिर है और मैं नॉर्वे से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहिएगा सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एग्जीबिशंस तो अट्रैक्ट करती हैं हमें, लेकिन जब हम इंपोर्ट के लिए प्रैक्टिकली मार्केट में आते हैं तो हमें जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इंपोर्ट करने में, या जो मुख्तलिफ ज़राए जो इंटरप्रेटिंग में, या जो करप्शन और दूसरी जो चीज़ें हैं, उनको भी फ्लेक्सिबल बनाना बड़ा ज़रूरी है। जब हम एक ऑफकोर्स के पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स किसी दुनिया के मुकाबले में इतनी कमतर नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बंदा शुरू करता है जो यूरोप में इस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ बड़ा भला, तो वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में जब जाता है तो उसे बेशुमार किस्म की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। इस सेटअप को भी थोड़ा सा, ब्यूरोक्रेसी के सेटअप को भी फ्लेक्सिबल और चेंज करने की जरूरत है कि ताकि हम आसानी से बड़े मजे से जब हम यूरोप से कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ बेशुमार जो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ये मेरे जो मेहमान हैं, मैं बिल्कुल अभी वक्त हुआ है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, जब कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसी सवाल का जवाब अपने मेहमानों से चाहूँगा। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی ٹریڈ کی اور پنڈی ایگزیبیشن کی، جو ہونے جا رہا ہے 4 جولائی کو، یعنی کل سے شروع ہوگا مسلم ہیریٹیج سینٹر میں. افضل خان صاحب آپ کو بتا رہے تھے 4 سے 8 تک ہوگا، یعنی 4 جولائی سے 8 جولائی تک ہوگا. منڈے تک یہ ایگزیبیشن رہے گا. کوشش کریں کہ آپ اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میکسیمم تعداد میں وہاں پر آئیں اور آپ پاکستانی جو مصنوعات ہیں وہ دیکھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ جو اصلی پاکستانی مصنوعات ہیں، یعنی جو یہاں پہ ابھی آ رہی ہیں وہ کوئی 2 نمبر نہیں ہیں، لیکن یہ جو آئے ہیں پاکستان سے 45 سے زیادہ ایگزیبیٹرز آئے ہیں، یہ اپنی مصنوعات وہاں سے لے کر آئے ہیں. وہ کیا کیا مصنوعات ہیں، یعنی اس میں لیڈیز کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کنسٹرکشن کے اکوپمنٹس ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منظر خورشید صاحب ہمیں اس کے بارے میں بریف کریں گے. بریک کے دوران مجھے جوائن کیا ہے، بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تھے ایکس لارڈ میئر مانچسٹر افضل خان صاحب. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور وہ یہاں پہ تشریف لائے. وہ جا چکے ہیں. مجھے اب جوائن کیا ہے موجودہ جو یہاں کے لارڈ میئر ہیں جناب نعیم الحسن صاحب نے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ کو بھی، آپ کے ویورز کو بھی، اور میں ویلکم کروں گا مظہر بھائی کو جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں یہاں پر اس راولپنڈی پاکستان ایگزیبیشن کے لیے. بہت خوشی اور انتہائی خوشی کا موقع ہے میرے لیے یہ کہ کل اس کو ہز ایکسیلنسی واجد شمس الحسن صاحب کے ساتھ میں، جو کہ ہائی کمشنر پاکستان کے، لانچ کروں گا اس کو وہاں سے. تو ہمارے مانچسٹر جو ہے کمیونٹی کو اسے ویلکم کرنا چاہیے اور بڑے بڑھ چڑھ کر اس میں جون سا حصہ لیں. نہ صرف خود جائیں بلکہ ان کو کرنا چاہیے کہ اپنی دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر جائیں. اس میں ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کلچر، ہمارا جو اشیاء جو وہاں سے جو آئیں گی، اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس میں ہم. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس نوعیت کے، یعنی افضل خان صاحب سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ اس نوعیت کے کم یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں. یعنی ہم میڈ ان پاکستان کا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں میل دور، ہمارا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئر کے شوز ہوں ہمارے یا جو بھی ہو، ہمارا پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا پاکستان سے برج ہوتا ہے. تو پاکستان سے جب اتنی محبت ہوتی ہے تو پاکستان کی مصنوعات چھوڑ کر ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم دوسری چیزیں لیتے ہیں، تو یہ فیلنگز کس طرح سے ہوتی ہیں کہ پاکستان کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے؟ اور جب یہ ہم چھوڑتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ کوئی مجبوری ہوتی ہے یا ہم شوق سے پاکستانی چیزوں کو چھوڑ کے دوسری چیزیں لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میری اپنی فیملی میں میری بچی ہیں. کاٹن کے سوٹ کی بھی پہلے بات ہو رہی تھی. سارے وہاں سے ڈیزائنرز کے بہترین آ رہے ہیں اب سوٹس جون سے ہیں یہاں اویلیبل ہیں، وہاں سے ہم منگواتے ہیں، وہ پہنتے ہیں. بچے بڑے شوق سے پہن رہے ہیں، فیشن جو ہے وہاں کا. تو اب ایسی تو بات نہیں ہے، شاپنگ کرتے ہیں. جو اگر نہ کوئی اویلیبل ہو جس چیز کی، پھر تو جو مل جائے آپ کو پھر وہ بائی کرتے ہیں. اویلیبل اگر نہ ہو تو یعنی پھر اچھا، یہ ایک اور منظر صاحب، یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ ہمارے انفارچونیٹلی اگین کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، کچھ چیزیں ٹیکسٹائل میں، یعنی فیشن ویئر میں، ڈیزائننگ ویئر میں، وہاں سے اتنی زیادہ اچھی آتی ہیں کہ اس پہ کمپرومائز کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسری تو 50% بھی نہیں ہے. یعنی جس طرح شادی بیاہ کے یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں، تو جو ہمارے ہمسایہ ملکوں سے چیزیں آتی ہیں اس میں اور پاکستان کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اس کو کس طرح بہتر کرنے کے لیے آپ جو ہے نا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں شاید یہ کہوں گا کہ برائڈل میں وی آر بیٹر. صرف یہ ہے کہ شاید ہم اپنی ٹاپ کلاس چیز یہاں لاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کنسٹرینٹس ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ جی آپ اتنی انویسٹمنٹ کی چیز یہاں لے آئیں اور مے بی اس کا کسٹمر نہ ہو. تو آئی تھنک چونکہ وہ بلک میں لاتے ہیں، ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہے، بٹ وی آر اسپیسیفک. تو یہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے، لان کی میں بات کرتا ہوں، گل احمد لان یا باقی لانیں جو ہیں، دے آر ویری پاپولر ان انڈیا، دے پاپولر ان پاکستان. جی بالکل، لان کا مقابلہ نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کاٹن کا مقابلہ نہیں ہے. اینڈ آر فیشن انڈسٹری از گروئنگ لائک اینی تھنگ. لیکن ہم نے اپنے ایک کنسٹرینٹ میں رہنا ہے. ہم نے اپنی اسلامی روایات کو بھی قائم رکھنا ہے. ہم اس طرح شوکیس نہیں کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک کرتے ہیں، بٹ اسٹل آور ڈیزائن از اے پریٹی گڈ. دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں چودھری جمیل بات کر رہا ہوں جی، مانچسٹر سے. جی چوئی صاحب کیا کہیے گا؟ میں سب سے پہلے تو جی منظر خورشید شیخ صاحب جو پریزیڈنٹ ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے تقریباً 7 ایگزیبیشن کی ہیں میڈ ان پاکستان انڈیا میں. اور
اس اپنے ٹی وی کا والیوم بھی ذرا بند کر دیں کائنڈلی بات کرتے دوران. افغانستان میں کی ہے, سری لنکا میں کی ہے اور بنگلہ دیش میں کی ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ذرا تھوڑی سی مہربانی کر دیجیے کریں جب آپ کال کریں. اچھا, بریک سے پہلے ایک سوال تھا ہمارے جو کالر تھے کہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ کتنا ڈسٹرب کر رہی ہے آپ کے اس کام کرنے کے انوائرمنٹ کو. دیکھیے, ایک ورکنگ انوائرمنٹ تو ہر بزنس کمیونٹی کو یا ہر بزنس مینوفیکچرنگ کنٹریز کو چاہیے. یس اٹ ڈز, بٹ اس سے زیادہ ہمیں ہماری انرجی کرائسس زیادہ ہرٹ کر رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انہوں نے بات کی کرپشن کی ود ریگارڈس ٹو ایکسپورٹس, تو میں ان سے یہ مطلب شیئر کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ تو B2B ہے, بزنس ٹو بزنس ہے, اس میں گورنمنٹ فنکشنری کا کوئی کام نہیں ہے. اگر ان کے پاس صحیح ایکسپورٹر ہے تو دیر شوڈنٹ بی اے پرابلم. بلیک شیپ ہر جگہ ہوتی ہیں, مطلب وی فیس پرابلمس ان چائنا. ہمارے امپورٹرس میں پاکستان ہیو ہیڈ لاٹ آف پرابلمس ان چائنا. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ ایسے انسکروپلس ایلیمنٹس ہیں, اینڈ یس ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا, بٹ بائی اینڈ لارج آل ایکسپورٹرز آر گڈ, وچ از وائی دے آر فلرشنگ. ان کے پاس بڑے سالڈ آرڈرز ہیں اور بڑے مطلب کہتے ہیں نا اسپیسیفک کسٹمرز ہیں. تو اگر ان کے پاس ایک اچھا ایکسپورٹر ہے ان پاکستان, ہی ول پرسیو دی آرڈر وتھ فل مطلب اتھارٹی اینڈ وتھ فل اپنا نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے, اور اس میں ایسی کوئی پرابلم آنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ یہاں پہ کمرشل اٹیچی ہیں, آپ ان تمام چیزوں کو برج کرنے میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. ذرا یہ فرمائیے گا کہ کچھ ہمارے جو بائرز ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے اس معاملے پہ بھی بڑے تحفظات ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان سے ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے, وہ پتہ نہیں کمپنی کیسی ہوگی, مال بھجوا دیں گے تو آئے گا, مال ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر مال واپس نہیں ہوگا تو کیا. تو یہ جو لسٹ آپ نے کیا ہے ان تمام لوگوں کو, ایگزیبیشن میں جو لوگ آئے ہیں ان کی آپ کے پاس معلومات ہیں ساری, چیمبر آف کامرس میں یہ رجسٹر ہیں لوگ, تو یہ آسانی ہوئی ہے یہاں کے بائر کے لیے کہ جناب میں نے جس سے ڈیل کرنی ہے اگر وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا ہے میرا وہ جو چیز ہے جو میں بائی کر رہا ہوں تو اس میں ٹھیک ہے, اگر اف آئی نیڈ مائی منی بیک, جس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو منی بیک گارنٹی ہے وہ ہے, تو اس طرح کی کچھ ایشورٹی بھی ہے. دیکھیں, سب سے بڑی شیورٹی تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو سپلائر ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپس پہ ہے. اچھا, جس طرح ہوم ڈیلیوری کا فار ایگزامپل کانسیپٹ ہے, تو یہ ایکسپورٹر ہوم ڈیلیوری کرنے آپ کے کنٹری میں آیا ہوا ہے نا, یہ تو ایکسپورٹر ہے جس نے وہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے, وہ اس وقت آپ کے ملک میں آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں کے بائرز کے پاس پوری اپرچونٹی ہے کہ وہ ان کے اسٹال پہ جائیں, ان کی کوالٹی آف پروڈکٹ وہیں پہ سیمپل چیک کریں اور اس پروڈکٹ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں اور پروڈکٹ آرڈر کریں. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تو جیسے آپ لا اینڈ آرڈر کا ذکر کر رہے ہیں, ڈفرینٹ حالات کا کر رہے ہیں, وہاں جا کر اگر کسی کو کنسرنز ہیں کہ جی میں وہاں جا کے آرڈر بک کروں تو اس سے زیادہ سہولت تو اور نہیں ہو سکتی کہ ایکسپورٹر خود آپ کے ڈور سٹیپس پہ آئے اور اپنی پروڈکٹ بھی شو کرے اور آپ کا آرڈر بک کر کے چلا جائے. تو یہ بہت کنوینئنس ہوگی یہاں کے بائرز کے لیے کہ وہ آن سپاٹ بلک بائنگ بھی کر سکتے ہیں, آرڈر بک کر سکتے ہیں. صحیح. اور جس طرح کہ یہ فیسٹیو سیزن بھی ہے, رمضان شریف سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ دنوں کے بعد, پھر وہ عید آئے گی. اچھا منظر صاحب, ایک پاکستانیوں کا یہاں پہ ایک اور بھی بڑا کنسرن رہتا ہے, یعنی کوالٹی کو لے کر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, یعنی ڈیزائنر ویئر کی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈیزائنر ویئر میں بہت آگے ہیں, لیکن ان کا پرائس کا بڑا, یعنی اگر ہم کسی ایک برانڈ کی بات کریں, گل احمد کا آپ نے فرمایا, لون کا, کسی اور ایک ڈیزائنر کی بات کر لیں تو ایک نارمل کرتا وہ آپ کو 1200-1500 روپے میں یا 2000 میں مل جاتا ہے, لیکن جو ڈیزائنر کا ہے وہ آپ کو 10-12 ہزار سے کم نہیں ملتا ہے. تو یہ اتنا بڑا فرق نام کا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ بیرونی دنیا میں بھی ہے, اس طرح کی نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی نہیں ہے, یہاں پہ بھی ہے, لیکن پاکستان میں اگر ایک ہی طرح کا مٹیریل ہوتا ہے تو لوگ فیشن ویئر سے کیوں فیشن ویئر پہنیں جب وہ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں میرے خیال میں جواب بھی ہے, بیکاز اگر ان کی کوالٹی اور ان کا برانڈ امیج اتنا اچھا ہے تو بکتا ہے, وچ مینس کہ اف دے ور ایکسپینسو یا ان کی مارکیٹ یا ٹارگٹ مارکیٹ نہ ہوتی تو دے کوڈ ناٹ سیل, وچ مینس دیٹ دے ہیو کریٹڈ اے برانڈ فار دیم سیلف, دے ہیو کریٹڈ اے مارکیٹ فار دیم سیلف. پاریزے دیکھ لیں, بکتا ہے, نام پر بکتا ہے. اسی طرح جو آپ نے 2-4 نام لیے ہیں, دے آر اوتھینٹک ریلائبل مینوفیکچررز, اینڈ وہ جو ان کی اوتھینٹسٹی کی مور ہے نا, دیٹ از ویئر پیپل پے منی فار. تو وہ آپ نے خود ہی بھی کہا ہے کہ جی آف کورس برانڈس آر ناؤ
دی ان تھنگ. یورپ میں بھی ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ ایوری باڈی از برانڈ کانشیس ناؤ. سو وہی آئی تھنک پرنسپل یہاں بھی اپلیکیبل ہے کہ دیو کریٹڈ اے نیش مارکیٹ فار دیم ان دس سیکٹر. صحیح. نعیم الحسن صاحب, یہاں پہ جب پاکستانی ایگزیبٹرز آئے ہیں, یعنی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں, اپنی مصنوعات لے کر آئے ہیں, ان کی کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھا کریں. سب سے پہلے تو پاکستان ہے, میڈ ان پاکستان کا نام ہی بڑا اچھا ہے ایگزیبیشن کا. کس طرح سے آپ فیملیز کو اور ہماری کمیونٹی کو وہ موبلائز کریں گے کہ, اور ان کو ایک وہ پش دیں گے کہ جناب آپ نکلیں اور آپ آئیں اور آپ آ کے دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے؟ بھائی جان, اس لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ جھنڈا لگا کر بیٹھے ہیں یہاں پاکستان کا, اور برٹش کے ان کے تعلق اپنے جو ہماری بہت اچھے بزنس لنکس ہیں جو اپنا پاکستان کے ساتھ. دوسرے جس طرح ہم نے آپ کو میڈیا کو یوز کیا ہے, اسی طرح تاکہ, اور دس از دا اونلی وے ٹو ریچ دا کمیونٹی کہ میڈیا کے تھرو. تو کافی میڈیا میں اس کی کوریج ہو رہی ہے یہاں پر, اور اسی کے تھرو ہوگا. یہی ایک لنک ہے اس وقت جون سا ہے کہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے کمیونٹی. تو کل جب اس کی اوپننگ ہوگی تو واجد شمس الحسن صاحب جو بھی ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ, وہ بھی ہوں گے موجود؟ جی وہ آ رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, تو یہ 4 دن کے ایونٹ میں کیا لوگوں کو, یعنی وہ اٹریکٹ کرنی چاہیے چیز, ان کی پرائس اٹریکٹ کرنی چاہیے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مصنوعات اتنی زیادہ ہوں گی کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں یار یہ ایک وہ دکان والا سسٹم نہیں ہے, تو ایک آل ان ون انڈر ون روف ہے؟ دیکھیں نا, بائر جو ہوتا ہے وہ اس کی کوشش تو ہوتی ہے کہ اسے ریزنیبل پرائس پہ چیز ملے, مگر کوالٹی اگر لینی ہے آپ نے تو کوالٹی کی تو پھر کاسٹ ہوتی ہے تھوڑی سی زیادہ. تو اس میں یہ کہ زیادہ تر کوالٹی کے لیے لوگوں کو جانا چاہیے کہ اچھی کوالٹی جو ہے اس میں ٹھیک ہے, اگر تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہوتا ہے اپنا, مگر کوالٹی اچھی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے اس وقت کہ پاکستانی مصنوعات کو جا کر خود جانچ دیکھ کر, جیسا کہ عامر بھائی نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ کے ڈور سٹیپ پر ہیں اس وقت جو ہے سپلائر جو ہیں, تو ڈائریکٹ آپ بات کر سکتے ہیں بائر سے. یہ یعنی کہ ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں یا اپنا کسی اور ایجنٹ کے تھرو کر رہے ہیں. It's direct, communication now. So it's the best opportunity. We should take advantage of this. منظر صاحب, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا کہ یعنی اب حالات جو کاروباری آدمی کے لیے ہیں وہ بہتری کی طرف ہے پہلے سے؟ آپٹومسٹکلی تو یس. اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ جی بہتری نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے کہ اٹس اے نیگیٹو سگنل. وی ہیو ٹو بی فیوچرسٹک اینڈ آپٹومسٹک. یس, اگر آپ ہماری ہسٹری اٹھائیں, اور ایکسپورٹس ہیو گرون, مطلب اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بہتر نہیں ہوئی. یعنی ان کنجنکشن یس آر امپورٹس ہیو گرون ایز ویل, بٹ اسٹل یہ ایک ایسا اچھا ٹرینڈ ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور فوکس ہو جائیں, جس طرح میں نے آپ کو بھی جیم اینڈ جویلری کا بتایا, اس کا پوٹینشیل $5-6 بلین ہے. ان چیزوں کو ہم جو کہتے ہیں نا نان ٹریڈیشنل چیزوں کو تھوڑا سا ہم فوکس کریں. اچھا, اگر تھوڑا اگر ہم گڈز کو بھی ڈسکس کریں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جیمز ہے اور یہ جو سنتھیٹک سٹونز ہوتے ہیں, یہ یقیناً ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے یعنی ایک انفرادی طور تک تو اگر ہٹ کیا ہو تو کیا ہو, کوئی اس طرح کا بڑا سیٹ اپ ہے نہیں ہے. تو اب جو آپ کے ایگزیبٹرز ہیں وہ لائے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں؟ جی لائے ہیں. ایک پاکستان میں جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, وہ کام کر رہی ہے. ہمارا اپنا جو ہے ہب بن گیا ہے راول پنڈی, کیونکہ پہلے ہب یہ تھا پشاور, وہاں یس ایشوز ہیں. اب راول پنڈی سے یہ کافی پریشس اسٹون جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, بٹ وی فیل دیٹ اس کو را میں نہیں جانا چاہیے. دے گو ایز پیکٹوں میں چلا جاتا ہے, اور اس کی 1/10 کیا بالکل پرائس نہیں ملتی. اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کام کریں, جو کہ ہم راول پنڈی چیمبر بھی اپنی ایک ڈیولپمنٹ کر رہا ہے جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ سینٹر پہ, کیونکہ ہمارے پاس جو ابھی اسکل پرسنل ہیں وہ ہمارے جو نیو کٹس ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. بڑے ماڈرن کٹس آ گئے ہیں, ہم پرانے کٹس پر جا رہے ہیں جس کو ابھی باہر پسند نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی ہیں. بہت نان ٹریڈیشنل چیزیں بہت سی ہیں, اینڈ کیا جا سکتا ہے ذرا تھوڑا سا فوکس. یعنی اگر وہ QC پہ, کوالٹی کنٹرول پہ اگر زیادہ دھیان دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بالکل, وائی ناٹ. ہم اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو یقیناً بڑھا سکتے ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ الیکٹریسٹی نہیں چاہیے, بہت زیادہ مین پاور نہیں چاہیے, یعنی کہ آپ کی ہیوج انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں, لیکن آپ کو ول ضرور چاہیے. بٹ دی ریزلٹس آر ویری, مطلب دی ریزلٹس آر ویری گڈ. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا
میرے خیال میں کال ڈراپ ہوگی, اب دوبارہ کال کر لیں. بھائی ایک چیز مینشن جی کرتے چلوں کہ یہاں پر یہ پاکستانی جو ویلفیئر اتاشی جو بیٹھے ہیں اپنا یہ کمرشل ڈپارٹمنٹ صرف اتنی زیادہ ملک ہے, میرا خیال چائنا کا بھی نہیں ہے آئی تھنک یہاں پر جو آپ کے پاس جو ونگ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, چائنا کا بھی کمرشل کاؤنسلر یہاں. ہاں یعنی یہ میرے ایک سوالوں میں سوال تھا کہ یعنی اب کیمرون کا جو دورہ ہے, ڈیوڈ کیمرون کا جو دورہ ہے پاکستان کا, اس سے پہلے جب گیلانی صاحب یہاں پہ آئے تھے تو وی ور ان لنڈن, 70 منٹس کی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی اس کو بڑا بوسٹ کیا گیا تھا, یعنی 1.3 1.4 سے 2.1 بلین اس کو لایا گیا, اب انہوں نے 3 بلین تک کر دیا ہے. تو یقیناً معاملات تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں نا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب ہم پہ زیادہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے, جس طرح منظر صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری گڈز ہیں ان پہ ہم انشور کریں, اور ہمارا جو ایکسپورٹ میں کوئی QC ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کہ جو اس کو ایک فائنل ٹچ دے, اس کو ایک آخری حتمی نظر دیکھے کہ جناب یہ جو گڈز جا رہی ہیں یہ اچھی گڈز ہیں, یہ گڈز اچھی نہیں ہیں, ان کو ڈراپ کر دیا جائے. دیکھیں میں اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز ایکسپلین کر دوں. جب بھی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی ایکسپورٹر کا یورپ میں یا UK میں بائر کے ساتھ, ان کا اس کانٹریکٹ میں ان بلٹ کلاس ہوتا ہے اباؤٹ دا کوالٹی کنٹرولز اینڈ پری شپمنٹ انسپیکشن, اور پری شپمنٹ انڈیپینڈنٹ انسپیکشن کمپنیز ہیں جو وہاں پہ اس کے کوالٹی کنٹرولز کو چیک کرتی ہیں. میں بینگ اے کمرشل کاؤنسلر میری یہاں پہ کافی ساری پاکستانی ایکسپورٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں, اور میں آج آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ I have been informed by the exporters of the textile and the leather products that next 2 years are going to be a boom in the export sector. اچھا, یہ گڈ نیوز آپ ہمیں دے رہے ہیں. ان لوگوں کو اتنے آرڈرز ملے ہیں کہ وہ ایکسپورٹرز خود اس وقت سوچ میں ہیں کہ ہم ان کو فلفل کیسے کر پائیں گے. صحیح, ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں ڈاکٹر ربیہ بول رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ کیا فرمائیے گی؟ جی بس میں نے یہ مسٹر منظر شیخ کو ویلکم کرنا تھا, اینڈ یہی کہنا تھا کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اتنا اچھا ایگزیبیشن ہو رہا ہے پاکستان کے نام میں, تو وی آر ویری پراؤڈ آف ہیم. اور ہم کس طرح انکریج کریں لوگوں کو اس ایگزیبیشن پہ آنے کا؟ آپ بالکل انکریج کریں, آپ انشور کریں کہ آپ خود بھی آئیں اور آپ اپنے جو دوست احباب ہیں آپ ان سب کو بھی لے کر آئیں, اور ذرا میڈ ان پاکستان کو تھوڑی سی آپ بوسٹ دیں, چونکہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ کاروبار چلتے ہیں. بائر جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ جو بنانے والا ہے اس کے دماغ میں اس سے زیادہ وہ آئیڈیاز آتے ہیں, پھر وہ اس پہ زیادہ اسپینڈ کرتا ہے. کہیں بھی اگر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ اگلی دفعہ اس کو بالکل وہ ختم کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک آئیڈیا میں دیتا چلوں کہ آج کل ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہے اور اس میں تقریباً 100-150 اپنا کانٹیکٹ ہوتے ہیں, تو ٹیکسٹ میسیج بھی کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم سب پاکستانی یہاں فیس بک پہ کیمپین اس کی چلانی چاہیے بھرپور طریقے سے. بیسٹ پارٹ از دی انٹری از فری, دی پارکنگ از فری. ہاں جی دیکھیں جی, آپ کے لیے انٹری بھی فری ہے, آپ کے لیے پارکنگ بھی فری ہے, اور وہاں پہ جناب آئی ایم شیور کہ پاکستانی میوزک بھی آپ کو سننے کو ملے گا, فیملیز ہوں گی وہاں پہ, بڑا ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا, اور بہت ساری چیزیں انڈر ون روف ہوگی. ابھی ہم نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی ہے, یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی جو پاکستان کی چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کے لیے شہرت کا باعث بنتی ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی, اور پاکستان کے ٹاپ 45 سے زیادہ ایگزیبیٹرز وہاں پہ موجود ہوں گے. لیڈیز کے لیے مطلب ایکسیسریز ہوں گی, ہینڈ بیگز ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہاتھ سے جو کام ہوا ہے ایمبرائڈری ہے وہ چیزیں ہوں گی, کنسٹرکشن مٹیریل کی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو آپ کی وہ اٹریکشن آپ سے جو ہے نا وہ لیں گی. اچھا منظر صاحب, عامر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا کہ جس طرح سے ایکسپورٹرز جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کی پروڈکٹس کو. بحیثیت ایک بزنس مین, ایک کاروباری شخصیت, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایکسپورٹ میں اب کردار ہے, یعنی جو اب حکومتیں پاکستان کی ایکسپورٹ کو دیکھ رہی ہیں, ماضی میں اس طرح نہیں تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اور بھی زیادہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ آپ سارے کا سارا برڈن ہم اگر گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں تو خود بھی, جس طرح آپ چیمبرز آف کامرس سے آپ وابستہ ہیں, پنڈی سے آپ وہاں سے آئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ بنی ہوئی ہیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہر صوبے میں ہر شہر میں بنی ہوئی ہیں, ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اپنا؟ یہ دیکھیں اٹس ویری سمپل, کاروبار کرنا جو ہے وہ بزنس مین کا کام ہے.
He has to create the product, he has to look for the buyers and he has to export. ہمیں گورنمنٹ سے تو صرف تھوڑی سی فرینڈلی پالیسیز چاہیے کہ جی وہ ہمیں ان ایفرٹس میں تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کریں. باقی کام سارا بزنس کمیونٹی کا ہے, اس میں چیمبرز آف کامرس بھی آ جاتے ہیں, اس میں ایسوسیشنز کا بھی بڑا رول ہے. تو وی آر فارچونیٹ, لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے ویری سون. دی پریزنٹ گورنمنٹ از بزنس اورینٹیڈ, دے ہیو اے بزنس, خود کاروباری ہیں, بہت بڑے کاروباری ہیں, اور اس کا بیسٹ چیز یہی ہو کہ دے آر فیملیئر اور دے آر اویئر آف دی پرابلمس دیٹ دا بزنس مین فیس. سو ان کو یعنی کہ پرابلمس ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دے آر اویئر اینڈ آئی ایم شیور دے ول ٹیک اسٹیپس ٹو ایریڈیکیٹ. اچھا یہ فرمائیے گا, گو کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ انڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, جو ابھی بجٹ آیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہا ایک جا رہا ہے کہ کاروباری بندے کا یہ بجٹ ہے اور ٹوٹلی کاروباری بندے کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی گئی ہے جس طرح سے میڈیا بتا رہا ہے, تو کچھ حقیقت ہے اس میں یا ایگزیجریٹ زیادہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا میں یہی کہوں گا کہ کاروباری بجٹ نہیں ہے, کیونکہ جب بھی کوئی چیز نئی لگائی جاتی ہے یا ٹیکس بڑھایا جاتا ہے, اگر وہ انڈسٹری بھی ہوتا ہے اس کے ایفیکٹس ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں. اٹ از ناٹ کہ جی صرف اسے غریب آدمی ہی ایفیکٹ ہوگا. اگر مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھے گی تو ظاہر ہے کاروباری آدمی جو ہے, جو انڈسٹریل ہے, اس کو بھی ہٹ آئے گا, اینڈ سو ول دی پور مین. مطلب یہ ایسا ایک وشس سائیکل ہے جس کے اندر سے آپ کسی کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے. یس ایکسپیکٹیشنز تھیں بزنس کمیونٹی یا لوگوں کی کہ بڑا فرینڈلی بجٹ آئے گا, بٹ چیزوں کو ٹھیک بھی کر رہا ہے. لیکن کوئی بہت زیادہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر آیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت کہ تھا کہ شاید یار؟ آئی تھنک ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہٹ کے آیا, بٹ اسٹل اتنی لوگوں کی پرسیپشن نہیں تھی کہ یہ امپیکٹس اتنے زیادہ آ جائیں گے. 1% سیل ٹیکس بڑھانے سے کافی ایک کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے, لیٹس ہوپ کہ وہ ایبزارب ہو جائے. بٹ دیز آر بیٹر ڈیسیجنز, دے ہیو ٹو بی ٹیکن. دیز آر بیٹر ڈیسیجنز, کیونکہ پاکستان کا خزانہ اس وقت خالی ہے. حکومت وقت کو یقیناً یہ انشور کرنا پڑے گا. رمضان المبارک میں لوڈ شیڈنگ ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک کاروباری آدمی کو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سے زیادہ انرجی کا جو بحران ہے وہ تنگ کر رہا ہے. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. جی واسلام, کون سا بات کر رہے ہیں جی؟ میں جی اقتدار بول رہا ہوں ریڈنگ سے, آپ کا شو دیکھ رہا ہوں, لائیو شو دیکھ رہا ہوں. جی جی. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان از بینگ ریپرزینٹڈ ان اے ویری گڈ لائٹ ہیئر, اور منظر خورشید صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ خاص آئے ہیں اس سلسلے کے لیے, اور وی آر ویری مچ انکریجڈ بائی دی انویسٹمنٹس اینڈ دی جو بھی یہ امپروومنٹس ہو رہی ہیں اس ٹریڈ میں, اینڈ وی آر ویری گریٹفل دیٹ اٹس ویری موٹیویٹنگ فار آل آف اس. تو انشاءاللہ وی وش ہم a lot of good luck and the trade people in this. صحیح, بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. بجٹ کے حوالے سے عامر صاحب ہم بات کر رہے ہیں. ایک بڑا بنیادی سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب پہلے تو جب فون کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے, آپ کا چونکہ تعلق ہے, آپ ایک گورنمنٹ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا یہ بھی تھوڑی سی مہربانی فرما دیں کہ ان کو کہیں کہ جناب اوورسیز کالز پہ تو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں. یہ آپ یقین کریں کہ ہم کسی بھی محفل میں جاتے ہیں نا تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کہ آپ وزیر آپ کے پاس آتے ہیں, مشیر آپ کے پاس آتے ہیں, سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان سے اس طرح کے سوالات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب گورنمنٹ کا ایک دفتر والا بندہ آپ سے آتا ہے تو آپ ان سے کیوں نہیں سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب بیرون ملک پاکستانی تو آپ کو اتنا کچھ دیتے ہیں. تو یہ جو ہم فون کال کیا کرتے تھے, منظر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے کہ پہلے آج سے 6 ماہ پہلے یا 7 ماہ پہلے جب سے یہ نئے چینجز آئے ہیں, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یعنی تقریباً کم و بیش 1 پینی میں 2 منٹ بات ہوا کرتی تھی. تو اب کوئی میرے خیال میں کوئی 12 یا 18 پینس پہ وہ ہے, وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو لوگ بڑے تنگ ہیں, تو یہ اس پہ بھی تھوڑا سا کوئی معاملات کو دیکھیں. گو کہ آپ کی ڈائریکٹ اس میں کوئی انپٹ نہیں ہے. اس میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں پاکستان نے بڑے رائٹ سٹیپس لیے ہیں, بیکاز اس کے اندر آپ کو شاید نالج میں ہو کہ اللیگل کال ٹرمینیشن بہت زیادہ تھی. یہ ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بارے میں کہ کیوں یہ ریٹس اتنے بڑے ہیں. جی ہاں, پہلے جو ہے جو گرے ایکسچینج ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ تھوڑا وہ یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں اللیگل کال ٹرمینیشن.
یعنی کہ یہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں اللیگل لگائے تھے جس کی وجہ سے کال چارجز وہ ویری لیس. بٹ ناؤ اب وہ اس پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. ناؤ ایوری تھنگ از ان لائن ان پلیس. اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کال چارجز پہ آیا ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک چونکہ والیوم بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ بہت, یعنی اس کو اگر آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اگر پاکستان روز کی 4 ملین کی کالز ریسیو کر رہا تھا تو جو حکومت کا خزانہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا اس میں تو شاید ملین بھی نہیں تھا آ رہا, یعنی یہ سارا 2 نمبر میں جا رہا تھا. تو اب آپ یہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں انشاءاللہ آپ نے مجھے یہ مطلب ہائی لائٹ کیا ہے, تو وی ول ٹرائی کہ جی اس کو ہم کہیں نہ کہیں ڈسکس کریں کہ مینی پیپل کال. اور یہ ہماری بڑی درینہ خواہش ہے, یعنی یہ وہ چینجز ہیں چھوٹے چھوٹے لیول کے چینجز ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر حکومت ہمیں انشور کروائے نا کہ یہ پیسے بڑھنے سے خزانے میں کوئی بہتری آ رہی ہے تو جناب ہماری بلا سے 2 سال اور بڑھائیں, لیکن پاکستان کا خزانہ تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے. ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, پاؤنڈ کہاں پہنچ گیا ہے. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, یہ آپ کی ایگزیبیشن مانچسٹر میں ہو رہی ہے تو why not have it in other major cities like Birmingham, Glasgow وغیرہ میں بھی اس قسم کی ایگزیبیشن کرائیں تاکہ تمام جو دوسرے پاکستانی ہیں وہ بھی ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہو. بالکل صحیح فرمایا, بہت شکریہ آپ کی کال کا, بڑا ویلڈ سوال ہے. میں چاہوں گا کہ عامر صاحب اس کا جواب دیں. جی آج آفٹر نون میں بھی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی ہم نے اس میں بھی یہی مینشن کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ہمارا ایونٹ سکسیزفل ہو, اور اگر یہ سکسیزفل ہو گیا انشاءاللہ اور ضرور ہوگا تو ہم اس کو مینچسٹر میں بھی ایئرلی اسکیجول میں ایڈ کریں گے اور دوسرے شہروں میں بھی ریپلیکیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور جو شہر اس وقت تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں پاسبلی ہمارے انالیسس میں ہیں وہ گلاسگو ہے, بریڈفورڈ ہے اور برمنگھم ہے, اور فائنل سٹیج میں ہم لندن بھی جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی ہم جائیں گے انشاءاللہ آفٹر دی سکسیس. صحیح, یعنی دیر از نو فل اسٹاپ, یہ کوما میں ہے کہ اب یہاں سے کام شروع ہوا ہے. دیر از نو فل اسٹاپ, اٹ ہیز ٹو گرو, اٹ ہیز ٹو کیپ گروئنگ. بالکل ٹھیک ہے, اور بالکل جو سیریسنس کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ حکومت, جو یعنی یہاں کے دفتر, آپ ہائی کمیشن, جس طرح سے آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں, بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اور ہماری دعا ہے کہ یہ ہو تاکہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں, میڈ ان پاکستان کا جو لیول ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزوں پر نظر آئے. کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ جی جی میں مسز بٹ لندن سے بات کر رہی ہوں. جی میڈم, کیا کہیے گا؟ بس میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو مجھے بھی یہی کہنا تھا, ایک تو ٹیلی فون کی کال بہت ہی مہنگی کر دی ہے. اب بلیو کریں کہ جب پاکستان کال کرتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, 10 پاؤنڈ ختم ہو جاتے ہیں, بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو سیکنڈلی بات میں یہ کہوں گی کہ اب رمضان مبارک آ رہا ہے, ہم لوگ اتنا پیسہ ادھر سے لوگوں کو بھیجتے ہیں. اب بلیو کریں کہ جب مجھے ادھر کے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی حالات خراب ہو گیا, بہت مہنگائی ہو گئی ہے, تو میرے کان یہ سن کے خوشی فیل کرتے ہیں اس بات کی کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں, جنہوں نے کامیاب کیا ہے, وہ اسی سزا کے لائق تھے اور ان کو یہ سزا ملنی چاہیے تھی, جنہوں نے ایسے لیڈروں کو دوبارہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں. ہم تو یہ چاہیں گے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, ہم یہ چاہیں گے کہ حالات بہتر ہوں. ایک ہمارا شروع سے یہ رہا ہے. آپ کا سوال بڑا جینون ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرتے چلیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی اگین یہ بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہم نے آج تک کوئی حکومت نہیں دیکھی ہے ریکارڈ میں, یعنی ہماری ہوش سے پہلے اور ہوش کے بعد. اگر ہم دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ پچھلے ریکارڈ, کسی حکومت نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ جناب پچھلی حکومت چلی گئی لیکن خزانہ ٹھیک ہے. تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب خزانہ تو خالی ہے, اب یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ قربان جب بھی ہونا ہے, بکرے نے ہونا ہے, گائے نے ہونا ہے, اونٹ نے ہونا ہے, بھینس نے ہونا ہے. تو پتہ نہیں پاکستانی عوام قربانی کے لیے نہیں. منظر خورشید صاحب وہ دیکھ لیں, ابھی یہ کالز کی ہم نے بات کی تو یہ کال آ گئی. دیکھیں نہیں, یہ تھوڑا سا فیئر نہیں ہے, اس لیے کہ گلوبل ریسیشن جو ہے وہ ہر جگہ پر ہٹ ہوا ہے. امریکہ جیسے بڑے بڑے ملک جون سے ہیں, یہاں یورپین کنٹریز میں آپ دیکھ لیں جون سے اسٹرگل کر رہے ہیں اس وقت.
تو خالی پاکستانی اسٹرگل نہیں کر رہا, نئی حکومت آئی ہے جو اسے موقع دیں انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے, میں آپ سے بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. اور یہ جب بھی بات ہوتی ہے, جب وہ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ حکومت, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ان کو 6 ماہ کا ٹائم دیں. 6 ماہ کے بعد منظر خورشید صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی, اور آپ نے بھی یہ فرمایا کہ یہ لوگ بہت کچھ سیکھ کے گئے ہیں. نواز شریف کی جو حکومت ہے, میاں صاحب کی جو حکومت ہے, ایک تو یہ خود کاروباری ہیں, دوسرا یہ بہت کچھ سیکھ کے گئے ہیں کہ اتنے سال کی لمبی جلا وطنی ہے, پھر معاملات ہیں, کس طرح سے ان کی اپنی انڈسٹریز کو بند کیا گیا اور کس طرح سے یہ سارا نظام چلا. تو ہم امید کرتے ہیں اگین کہ بہتری کی طرف ہو. ٹیکس نیٹ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ٹیکس دینے والا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن ٹیکس لینے والا کوئی نہیں ہے. کتنی حقیقت ہے اس بات میں کہ ٹیکس کا نظام پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہے نہیں ہے, بٹ دیر آر مینی پیپل جو کہ اس زمرے میں آ سکتے ہیں. یہ ویل چاہیے. یس, دس از واٹ وی ایڈوکیٹ کہ جناب آپ ٹیکس نہ کریں, جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کا آپ ٹیکس ریٹس کو نہ بڑھائیں. یعنی ٹیکس نہ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. جی بالکل, یہ تو خیر ایک ایسی مطلب جس طرح انرجی کرائسس ہے اس طرح یہی بھی یہ بات ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے. صرف ول ٹو امپلیمنٹ دیٹ اب چاہیے. اینڈ آئی تھنک اسٹیپس آر افٹ کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, بیکاز بہت سے لوگ ہیں جو کہ آر ویری افلوئنٹ بٹ دے آر ایویڈنگ ٹیکسز. تو مطلب ود ٹائم آئی تھنک ہم تھوڑا بہت ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جی نیو ٹیکس پیئرز ول بی براٹ ان ٹو دی ٹیکس نیٹ, جس سے بڑے پازیٹیو امپیکٹس آنے چاہیے انشاءاللہ. اچھا, ایک عامر صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہوگا, وہ یہ کہ جس طرح سے ہمارے کچھ کالرز آئے جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی کہ پاکستان میں کچھ حالات ہیں. اچھا, تو آپ کا یہاں پہ ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے, آپ کو جو ڈیوٹیز سونپی گئی ہیں, تو کس طرح سے آپ کی کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں آپ بزنس کمیونٹیز کو یہاں پر ایونٹس میں بلائیں اور آپ ان کو اس چیز کی ایشورٹی دیں کہ جناب آپ پاکستان آئیں اور آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. آج سے 10-15 سال پہلے والے یا 12 سال والے جو حالات تھے وہ نہیں ہیں, ہم آپ کا خیال رکھیں گے. کس طرح کی ایشورٹیز ہے جو آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو ہمارے پاس اس کے لیے وہاں پر اٹریکٹ کرنے کے لیے 2 ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے جو کہ انسینٹیوز دیتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ٹو پروموٹ پاکستانی ایکسپورٹس ہمارے پاس ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے جو ہماری ایکسپورٹس کو انکریج کرتی ہے اور انٹرنیشنل بائرز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جس طرح ابھی ہم سپٹمبر کے مہینے میں 26 سے لے کے 29 تک ہم ایکسپو پاکستان کے نام سے ایک اینول بہت بڑا ایکسپورٹ ایگزیبیشن آرگنائز کرتے ہیں, اور جس میں ہم تمام تر دنیا سے پوٹینشیل بائرز آف دا پاکستانی پروڈکٹس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسپینسز پہ پاکستان لے جاتے ہیں اور ان کو ایکسپو میں پاکستانی پروڈکٹس کے ایکسیبیشن سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور ان کے B2B. تو یہاں سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے آپ جو یہاں کے جو کاروباری ہیں, پاکستانی ہوں یا کوئی بھی ہو, جو یہاں سے جانا چاہے تو ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی آپ کی کوئی اس سے پہلے کوئی رجسٹریشن وغیرہ بھی ہوتی ہے یا وہ کسی کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے یا آپ کے دفتر میں؟ ایک تو ہم ایگزیکٹلی ہم ایکسپو پاکستان کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو انٹرسٹڈ بائرز ہوتے ہیں پاکستانی پروڈکٹس کے وہ بھی ہمیں اپروچ کرتے ہیں, اور ہم بھی جو پوٹینشیل بائرز ہوتے ہیں ان کو اپروچ کر کے انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی یہ ایونٹ ہونے والا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں, USA سے بول رہا ہوں. جی کیا کہیے گا سر؟ بس بات یہ پروگرام دیکھا ہوں میں, تو میں نے بات کرنی ہے اس سے کہ یہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. اچھا, اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی میں نے ان سے بات کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بتانی. صحیح, بہت شکریہ آپ کی کال کا. گو کہ یہ جواب آپ کا دینا بنتا نہیں, لیکن پھر بھی جو کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں تو آپ بتائیں کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. آئی تھنک اگر ہم اپنی اصلاح خود کرنا شروع ہے ایز انڈیویجولس تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب ایز انڈیویجولس ہم میں بھی بہت کمیاں ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم ہر چیز جو کمی ہے وہ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں.
ہم اپنے آپ کو اصلاح نہیں کرتے. ہم اگر ہم نے گاڑی سڑک پہ چلانی ہے, اگر ہم صحیح طرح چلائیں تو اس میں حکومت کی کوئی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو بیکم سویلائزڈ نیشن بائی اٹ سیلف. انڈیویجول کام کریں گے تو کولیکٹیو کام خود ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کو اپنی اصلاح کرنی شروع کریں تو پاکستان, یعنی اگر اس جواب کو تھوڑا سا اگر آپ اس کو اور ایلیبریٹ کریں وہ ذرا آسان لفظوں میں, تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں پاکستان میں, جس طرح سے آپ بزنس چلا رہے ہیں, اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں تو کتنا پرسنٹ آپ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور کتنا پرسنٹ آپ خود اپنے اس پہ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک آج کل تو بزنس کمیونٹی خود زیادہ کر رہی ہے کام. ان کا یہ جو ہے نا ایفرٹس ان ٹو میکنگ تھنگز سکسیزفل بہت زیادہ ہے. اینڈ وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ گورنمنٹ ول ریئلائز دیٹ سپورٹ دینی ہے. ہم ان سے صرف سپورٹ مانگتے ہیں. جیسا میں نے کہا ہے کہ ان کا کام پروڈکشن یا بائرز کا نہیں ہے. پالیسیز ایسی آ جائیں, لانگ ٹرم پالیسیز آ جائیں. یہ پاکستان میں تھوڑا سا فقدان ہو گیا تھا کہ جی ہم پالیسی میکنگ میں پیچھے رہ رہے ہیں. اسی طرح انرجی پالیسی بھی بن جائے, اس کے اندر بھی بڑے فلاز ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹریڈ پالیسی جو ہے شوڈ بی فار 5 years. پیپل شوڈ نو کہ جی 5 سال کیا ہونا ہے. وہ ابھی جو ہمارے لاسٹ کال رہے ہیں نا, یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا پاکستان کیسے بہتر ہو سکتا ہے. تو جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو رشیا سے جو ریلیٹڈ تھیں, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, تو ہم نے وہاں پہ ایک مشاہدہ کیا کہ شروع کے جو ایام تھے وہاں پہ پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت تھی, بہت زیادہ عزت تھی. لیکن کچھ سالوں کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو جانے دیا جاتا تھا, اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ایک بانڈ رکھ دیا انہوں نے کہ جناب آپ نے یہ دے کے تو اس میں صحیح فرمایا آپ نے کہ ہماری کچھ ذاتی وہ حرکتیں جو ہیں وہ بڑی وہ اس میں ہوتی ہیں کہ ہم